ٹھیک ہے کسوری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے، ہمیں جوائن کیا ہے، سابق سفارتکار ہیں عبدالباسط صاحب۔ عبدالباسط صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے، حماس نے ہزاروں راکٹ داغ دی ہیں اور جواباً یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل بھی بھرپور رسپونڈ کرے گا اور حالات کچھ بگڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں سمجھتے ہیں آپ کہ حزب اللہ جن کے سربراہ حسن نصر اللہ ہیں وہ بھی کوئی اعلان کر سکتے ہیں یا اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایران جو کہ کئی بار کہہ چکا ہے کہ ہم بھی اسرائیل کو نشانہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ علی خامنائی جو وہاں کے سپریم لیڈر ہیں وہ کئی بار یہ اعلان کر چکے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے اسرائیل سے، تو سمجھتے ہیں یہ حالات مزید بگڑنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ یقیناً اسرائیلی پرائم منسٹر نے تو بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ اب بات اسرائیلی آپریشن تک نہیں رہی، اب تو یہ جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت کی خبروں کے مطابق تقریباً 600 سے 700 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں اور 22 سے 30 تک ہلاک بھی ہو گئے ہیں۔ پھر حماس نے بہت سے اسرائیلیوں کو قیدی بھی بنا لیا ہے، کیونکہ ایشکلون کا جو علاقہ ہے غزہ اور اسرائیل کے درمیان، اس میں بھی فلسطینی گھس گئے ہیں اور وہاں اسرائیل کی ٹیریٹری میں اس وقت جنگ ہو رہی ہے۔ تو صورتحال کافی کشیدہ تو ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل ریئیکٹ کس طرح کرتا ہے، اس پہ بہت چیزیں ڈیپینڈ کریں گی۔ اگر اسرائیل جو ہے وار تھیٹر کو غزہ کی پٹی سے ہٹا کر ایکسپینڈ کرتا ہے تو پھر آبویسلی اس کے بڑے خطرناک نتائج بھی نکل سکتے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال نہیں ہے کہ فی الحال ایران کسی طور اپنے آپ کو اس میں انگیج کرے گا، انلیس کہ اسرائیل کوئی بہت بڑا اسٹیپ نہ لے۔ تو اس وقت تک تو یہ اب دیکھنا، کیونکہ آج شبات کا دن بھی ہے، ایک لحاظ سے چھٹی کا دن ہوتا ہے اسرائیل میں یہودیوں کے لیے، تو صورتحال گھمبیر ہے۔ لیکن ایک دو دن میں ذرا جو اسرائیل کس طریقے سے ریئیکٹ کرے گا، کیونکہ تل ابیب میں بھی حملہ ہوا ہے، وہاں بھی کافی نقصان ہوا ہے اس طرح، اور ابھی آبویسلی غزہ جو آپ جانتے ہیں تقریباً 2 ملین لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، 2 ملین سے زیادہ فلسطینی وہاں پہ رہتے ہیں، اور ایک بہت چھوٹا سا علاقہ ہے، اور یہ ہر طرف سے ایک طرف سمندر اور باقی طرف تمام اسرائیل ہی، اور اس کا اور ویسٹ بینک کا بھی تقریباً جو فاصلہ ہے آپ سمجھ لیجیے کہ 80 کلومیٹر کے قریب ہے۔ تو اس غزہ کی جو پٹی ہے یہ بڑی ایک عجیب اس کی جیوگرافیکل لوکیشن ہے، کیونکہ ہر طرف اسرائیل ہے۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح اسرائیل ریئیکٹ کرتا ہے، کس طرح چیزیں اسکلیٹ ہوتی ہیں، اس حساب سے پتہ چلے گا کہ آیا یہ یعنی آنے والے جو 24 گھنٹے ہیں آپ سمجھتے ہیں عبدالباسط صاحب کے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا، خورشید محمود قصوری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خورشید صاحب یہ فرمائیے گا، کیونکہ تقریباً 8 ایسے اسلامی ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اب اور یہ جو سارے ممالک ہیں یہ اسرائیل اور فلسطین کے ارد گرد ہی ان کے بارڈرز موجود ہیں، تو ان کا کیا کردار ہوگا، ان کا کیا بیانیہ ہوگا، یہ کس کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کیسے دیکھیں؟ سپورٹ کی تو بات دوسری ہے کہ پبلکلی سپورٹ کو کر ہی نہیں سکتا اسلامی دنیا میں اسرائیل کو، کیونکہ مختلف قسم کی حکومتیں ہیں، کئی جو ہیں جہاں بادشاہ بھی ہیں وہاں بھی پبلک اوپینین کو ڈائریکٹلی تو نہیں امپیکٹ کرتا، لیکن انڈائریکٹلی تو ہر جگہ امپیکٹ کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا ایک خیال جو لوگوں کا تھا کہ ابراہیم اکارڈ 2 شاید ہو جائے، جس میں سعودی عرب اور بقول اسرائیل 6-7 مسلم ممالک بھی شامل ہوں، ان کو ایکسیپٹ کر لیں۔ میرا خیال ہے وہ تو بڑی کافی مہینے اس میں تو پیچھے چلا گیا اگر یہ ہوا بھی۔ اب اس میں دیکھتے ہیں امریکہ کا کیا رول ہے، کیونکہ امریکہ کے جو تعلقات اور خاص طور پر پریزیڈنٹ بائیڈن کے اچھے نہیں بلکہ خراب ہیں، جو موجودہ وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، اور اگر یہ ایکسٹریمسٹ پارٹیز کے مل کے انہوں نے حکومت بنائی ہے، اور کیا بلکہ قدرتی طور پہ اس کا جو پیلسٹینینز ویسٹ بینک میں ہے وہاں بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور بہت دیر کے بعد وہاں حماس کے جھنڈے لے کے لوگ باہر نکل آئے ہیں، حالانکہ حماس کے اور پیلسٹینین اتھارٹی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ تو جو سپورٹ ہے وہ تو جیسے پاکستان میں ہے، ہندوستان کے مسلمانوں میں، ایران میں تو خیر ہے ہی ہے، سعودی عرب اور یہ جتنے ملک ہیں ان کی جو پبلک ہے اس کے دل بھی دھڑکتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ،
میرا نہیں خیال ہے کہ وہ حکومت سپورٹ کرے گی مسلمان ملک میں اسرائیل کو. اور سیز فائر کے لیے خورشید صاحب کتنا اہم ہوگا ان کا، یہ عرب ممالک کا کردار کتنا اہم ہوگا سیز فائر کے لیے؟ ہوگا، وہ آئی ایم شیور کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان ریٹرن کیا ملتا ہے. انہوں نے، میں سمجھتا ہوں ٹائمنگ کے حساب سے ایک اہم فیکٹر یہ تھا کہ ممکنہ ریکگنیشن، کیونکہ پہلی دفعہ اسرائیل کے ایک منسٹر دورہ کر چکے ہیں سعودی عرب کے، وہ کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں گئے تھے، کلچرل کانفرنس، اور اس سے پہلے ایک ڈیلیگیشن بھی چلا گیا اسرائیل کا، وہ بھی ایک انٹرنیشنل فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن یا کوئی ایسی چیز تھی. ٹھیک ہے سر، رخ کرتے ہیں عبد الباسط صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو کے اندر. عبد الباسط صاحب، ابھی ذکر ہو رہا تھا اسرائیلی وزیر اعظم کا، ہم نے دیکھا پہلے نفتالی بینٹ تھے، وہ بھی اگریسو پالیسی لے کر چلے، لیکن اس کے بعد جب جنگی جنون میں مبتلا نیتن یاہو اقتدار میں دوبارہ آتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو وہاں پر ٹارچر تھا، ظلم تھا، اور ہر طرح سے وہاں پر اریسٹ کیا جا رہا تھا، قتل و غارت وہاں پر کی جا رہی تھی، اس میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا، اور بلکہ اپنے لوگ ان کے ہمیں سڑکوں پر احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں. اسرائیل کے اندر ریکارڈ وہاں پر احتجاج کیے جا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ نیتن یاہو کی جو پالیسی تھی، جو اگریسو پالیسی تھی، اس کا یہ انکاؤنٹر اب ہونا شروع ہو چکا ہے؟ جہاں اسرائیل کی کوشش تھی یا اپنے بنجامن نیتن یاہو کی کہ اسرائیل سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کوئی بنے، معاملات آگے چلیں، لیکن جس طرح قصوری صاحب نے بجا فرمایا اس میں تو ایک تعطل سا آ جائے گا. جہاں تک فار رائٹ چونکہ ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے اس وقت، جو بنجامن نیتن یاہو کو جن لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے وہ بھی ہم ساتھ جانتے ہیں، بلکہ صدر بائیڈن بڑے ریلکٹنٹ تھے اس وقت جب نیو یارک میں UNGA کا سیشن ہوا کہ وہ ملاقات بھی کریں، لیکن بہرحال وہ ملاقات بھی انہوں نے کی. اب یہ جو ریئیکشن ہے ایک لحاظ سے اسرائیلی پالیٹکس بڑی کمپلیکس ہے، اور وہاں بھی جو ہے اندرونی طور پہ تو میں کچھ نہیں اس کا ہوتے ہوئے دیکھ رہا فی الحال، کیونکہ بنجامن یاہو کے خلاف کرپشن کے بھی بہت سے کیسز ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ بنجامن نیتن یاہو کے لیے تو پولیٹیکلی ایک لحاظ سے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ سچویشن کو ریمپ اپ کرے، حماس کے خلاف بھی ایکشن لے. اور یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل کے اندر بھی اس وقت تقریباً 1.5 ملین کے قریب فلسطینی رہتے ہیں، تو وہاں پہ مشرقی جروسلم میں صورتحال بگڑ سکتی ہے، اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے. لیکن کوشچن یہی ہے کہ عرب دنیا کیا کرتی ہے، کیونکہ عرب دنیا نے پچھلے 2018 سے آنورڈ ہم جانتے ہیں ابراہیم ایکارڈز کیا، اور اب عرب لیگ کا اجلاس ہوتا بھی ہے، اگر ایکسٹرا آرڈنری کیا بھی جاتا تو اس سے کیا نکالنا چاہتے ہیں. تو بہت سی امریکہ کے ریاکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر روس ہم جانتے ہیں، روس ایک لحاظ سے سچ یوکرین میں بزی بھی ہے، لیکن بہرحال وہ بھی صورتحال سے فائدہ اٹھائے گا. تو بہت سے ایسے عوامل ہیں، بہت سے ویریبلز ہیں جو افیکٹ کریں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مچ ول ہنج کہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اسرائیلی کس حد تک اس سچویشن کو اسکلیٹ کرتا ہے. اچھا عبد الباسط صاحب، یہ بھی فرما دیجیے گا، کیونکہ ابھی قصوری صاحب نے فرمایا کہ کیونکہ جس طرح مسلم ممالک کے اندر دورے اسرائیل کے جاری تھے اور جس طرح ایکسیپٹنس ہو رہی تھی، یہ بھی ایک وجہ ہے اس اٹیک کی حماس کی جانب سے جو پیش قدمی آگے کی گئی ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا عوامل ہیں بیچ میں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دنیا نے بھی ایک لحاظ سے بڑی زیادتی ہوئی، کیونکہ وہ فلسطین کے معاملے کو پس پش ڈالنے کی کوشش کر کے اسرائیل کے ساتھ مراسم بڑھا رہے ہیں، تعلقات بڑھا رہے ہیں. تو آبویسلی ایک اس کا ریئیکشن تو ہوتا ہی ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، چاہے وہ مشرق وسطیٰ ہو، کہ فلسطین کے معاملے کو حل کیا جائے. 2 اسٹیٹ سلوشن جو عرب لیگ کا تھا 2002 کا، اس پہ کام کیا جائے. اسی طرح ہمارے اپنے خطے میں جنوبی ایشیا کو بھی دیکھ لیجئے کہ اگر ہم کشمیر کو کس حد تک پس پش ڈالتے رہیں گے، کیونکہ یہ حق خود ارادیت کی تحریکیں یا آزادی کی تحریکیں کسی حد تک، کچھ حد تک تو ٹائم دب جاتی ہیں، لیکن یہ مرتی نہیں ہیں. اس وجہ سے میرے خیال میں عرب دنیا کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور اسرائیل کو بھی خود یہ چاہیے کہ اگر وہ پائیدار امن چاہتے ہیں، دیرپا امن چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اسرائیل کے معاملے کو ہمیشہ کے لیے حل کریں. اور سلوشنز موجود ہیں، لیکن چونکہ بنجامن نیتن یاہو کی اپنی پولیٹیکل سچویشن، ہم اس کا بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں، اس کی پولیٹیکل کمپلشن بھی جانتے ہیں، تو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ نیتن یاہو اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہوگی.
کیونکہ معاملہ جو انٹرنل پالیٹکس ہے اسرائیل کی اس کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو مجھے نہیں لگتا. ٹھیک ہے باسا پوائنٹ آ گیا آپ کا. رخ کریں گے کسوری صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. کسوری صاحب سے ایک سوال پوچھتے ہیں, ان کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. کسوری صاحب, امریکہ کے رول کی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں اس سینیریو میں, کیونکہ ابھی تک امریکہ کی جانب سے اس کا کوئی ریئیکشن, کوئی رسپونڈ آفیشلی سامنے نہیں آیا. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ حماس ہو یا لبنان ہو یا جو بھی ایسی تنظیم ہے اس کو ایران بیک کرتا ہے. اب اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ ایران کے اوپر آلریڈی سینکشنز عائد کر چکے ہیں امریکہ, اور کہہ چکا ہے کہ اس کو روکنا ہوگا اپنے تمام تر چیزوں سے. تو یہ چیزیں, یہ میں عبدالباسط صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ سے سوال کروں گا یہ والا, ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں امریکہ سے کہ اس سینیریو میں وہ کیا رسپونڈ کرے گا, کیا ریئیکٹ کرے گا؟ امریکہ کو بہت پرابلم ہو رہا تھا سعودی عرب اور ایران کے تعلقات جب بحال ہوئے اس سال مارچ میں, تو اور چائنا نے بروکر کیے, یہ بھی آپ کو یاد رہے. تو امریکہ نے بہت کوشش کی, بلکہ انہوں نے اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیون کو بھی وہاں بھجوایا اور بہت سے ڈیلیگیشن گئے تاکہ, اور پھر سعودی عرب نے ان ریٹرن بہت سی چیزیں مانگی اور بہت سی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ فلسطینیوں کے معاملے کو حل کیا جائے. تو میرا خیال میں امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ ایران جو سعودی عرب کا جو جھکاؤ تھوڑا بہت نظر آیا چین کی جانب یا ایران کی جانب, اس میں وہ دراریں ڈالے. اور یہ اسرائیل کی بھی آبویسلی خواہش ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو وڈرال کی تھی 2015 کی نیوکلیر ڈیل سے, اس میں دو یہ پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ایڈ کیے گئے تھے کہ اسرائیل جو حماس کو یا حزب اللہ وغیرہ کو سپورٹ کرتا ہے, ایران وہ اپنی سپورٹ ودرا کرے, اور ساتھ ساتھ جو اس کا میزائل پروگرام ہے وہ بھی نیوکلیر ڈیل. ٹھیک ہے, یعنی اب یہ دیکھنا ہوگا اور یہ آئندہ آنے والے چند گھنٹے کے اندر ہمیں معلوم ہو جائے گا. عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خورشید صاحب یہ فرمائیے گا, اگر ہم شفٹ کریں, یہ جو لائکنس ہے, ایکسیپٹنس ہے, یہی عرب ممالک ایک زمانے کے اندر اسرائیل کے خلاف لڑے تھے فلسطین کے لیے, لیکن اب ایکسیپٹنس پیدا ہو گئی ہے ان کے درمیان اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے.